الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرہ آیت نمبر 147 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق تیرے رب کی طرف سے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ۔ الحق، اس میں جو الف لام ہے معرف باللام، یہ عہد کا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ حق کیا گیا، یعنی یہ حق جسے یہود و نصارہ چھپا رہے ہیں۔ من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے۔ یہود و نصارہ کی جہاں بیسیوں بیماریاں تھیں، وہاں ایک بیماری یہ بھی تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، اور ایک مرتبہ تو تورات لے کر آئے، آپ نے کہا اس تورات میں یہ مسئلہ موجود ہے، تو انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اس مسئلے کے اوپر ایسے کر کے اور کہا کدھر ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہو ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ کے نیچے مسئلہ موجود ہے۔ تو حق کو چھپانا یہ یہودیوں کی عادت ہے، اور آج بھی جو درجنوں علماء مختلف ادوار میں اہل حدیث ہوتے رہے، جب ان سے گفتگو کی جاتی تو وہ کہتے تھے ہاں ہم حق کو چھپاتے ہیں، حق یہی ہے، کتاب و سنت، نماز کا طریقہ، لیکن مسجد، مدرسہ، تنخواہیں، کمیٹیاں، انتظام، انصرام، جماعت، تعصب، جب اللہ سینہ کھول دیتا ہے تو وہی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو پہلے ان حدیثوں کو، اب آپ دیکھیں میں کل پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، مولانا عبداللہ درخواستی ایک بہت بڑے جید عالم دین گزرے ہیں، ایک رات اور ایک دن میں انہوں نے صحیح مسلم کا دورہ کروا دی۔ صحیح مسلم 8 سال پڑھائیں گے، فقہ حنفی اپنے امام کے اقوال رحمہ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر جو حدیثیں ہیں، ایک رات میں پوری صحیح مسلم دورہ حدیث، سمجھ کے آئے گی طالب علم کو۔ تو یہ حق کو چھپانا، یہ بیماری بھی آج اہل بدعت میں موجود ہے، اہل شرک میں موجود ہے۔ خبر ہے جیسے ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی نے لاہور اسٹیشن کے سامنے قرآن مجید کی آیت لکھ کر، اس کا ترجمہ لکھ کر بہت بڑا سائن بورڈ لگا دی، اس میں یہ تھا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں۔ یہ پوری آیت کریمہ لکھ کر لگا دی، بریلویوں نے جلوس نکال دیا، بہت فساد ہوا۔ آخر جب ڈی پی او کے پاس بیٹھے تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، ڈی پی او یہ کہتا تھا اور علماء حدیث کہتے تھے یہ بتاؤ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، یہ بتاؤ جو سامنے لکھی ہوئی ہے۔ کہتے قرآن کی آیت ہے، ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط کیا گیا، ترجمہ بھی ٹھیک ہے، پھر تو قرآن لکھا ہوا ہے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے یہ۔ اب قرآن کی آیت تمہارے مسلک کے خلاف ہو تو انہوں نے وہ بورڈ اتروایا، کیونکہ ان کی تعداد اور ان کا فساد بہت پھیل گیا، تو مجبور ہو گئی حکومت قرآن مقدس کی آیت اتار دی، یا ایک کہا اس پر راضی ہوئے کہ ایسا کرو کہ ترجمہ مٹا دو، آیت لکھی رہے۔
اب کیونکہ لوگوں کو ترجمہ کی تو خبر ہی نہیں ہے، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، شبینے پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں پتہ کہ اللہ نے کیا فرمایا، تم سے اللہ کیا چاہتا ہے، تو یہ ترجمہ مٹا دو، سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ بیماری آج بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ حق جسے یہود و نصارہ چھپا رہے ہیں کہ آپ سچے نبی، قرآن سچا، جبریل سچا، آپ سچے، آپ کسی شک و شبہ میں شکار نہ ہو، فلا تکونن من الممترین، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وجہہ معنی وہ جگہ جس کی طرف منہ کیا جائے، جس کی طرف منہ کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ چنانچہ یہود نے بیت المقدس کے ایک سمت کو اور نصارہ نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو، اب تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، کعبہ کو۔ اس لیے ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں کہ کون سی سمت افضل ہے، اصل چیز نیکیوں میں سبقت ہے، فاستبقوا الخیرات، اس کا اہتمام کرو، تم جہاں بھی ہوں گے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، جس سمت کی طرف بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کے پاس تو جاؤ گے نا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اصل نیکی یہ ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے کر آئے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو اور گردیں چھڑانے والوں، یہ نیکیاں ہیں۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے، جب عہد کریں، خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا ترجمہ۔ نیکیوں میں سبقت میں نماز کو وقت پر ادا کرنا، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، عقیدہ توحید کے بعد اب نیکی عمل کرنے لگے ہیں تو اعمال میں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کیجئے۔ ایک آدمی نماز باجماعت نماز ہو رہی ہے اور وہ گیٹ پر کھڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی فتنہ بعد آ کر کوئی شرارت نہ کرے، اس کو پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ نمازیوں کی حفاظت کا اس لیے کھڑا ہوا ہے، اہتمام کیا ہوا ہے۔ اصل حفاظت، اصل حافظ تو اللہ تعالی، محافظ وہ ہے۔ ظاہری طور پر اس بندے کی ذمہ داری ہے، پنکھے چلانا ہے، مسجدیں کی چیزوں کی لائٹیں بند کرنی ہے، کوئی نمازی آ رہا اسے کرسی دینی ہے، اسے پورا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، نمازیوں کے لیے، مسجد کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرو، اور نیکیوں میں سبقت، سب سے بڑی سبقت، پہلے عقیدہ اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان، یہ عقیدہ اس کا بڑا خالص ہونا چاہیے۔ پھر غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے،
اب نیکیوں میں سبقت جو ہے نماز کو وقت پر الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، وہ گھر ہو، وہ رات ہو، وہ دن ہو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اہل ایمان پر نماز کے لیے وقت مقرر کیا گیا، کتابا موقوتا، اس وقت پر نماز ادا کیجیے۔ نماز کو نہ کہیے کہ تمہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کام کو کہیے تجھے نماز کے بعد کروں گا۔ کہیں بھی جانا ہے پہلے گھڑی چیک کیجئے کہ با جماعت نماز مجھے کہاں میسر آئے گی، نہیں آئے گی با جماعت نماز پڑھ کر گھر سے نکلیے، نماز پڑھیے۔ نماز کا اہتمام، سارے لوگ بے نماز ہیں، نماز کا وقت کے بیچ میں سے کھڑے ہو جائیے، انہوں نے بھی کہی آئیے نماز کے لیے چلو، اور جا کر نماز ادا کیجیے۔ اس سے اس پر آ جائے گا آپ کا رعب اور دبدبا ان لوگوں پر کہ یہ بندہ بڑا نمازی۔ نیکیوں میں پھر پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہونا۔ 40 دن اگر کوئی شخص ساری نمازیں، پانچوں نمازیں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، جہنم سے آزادی، نفاق سے بھی آزادی، منافق نہیں ہو کے مرے گا، اور جہنم سے بھی آزادی ہو جائے گی۔ تو یہ نیکیاں، ایسے ہی دیگر نیکیاں، فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اللہ کے پاس تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، وہاں پر سب سے پہلے عقیدہ اور پھر اعمال صالحہ۔ تم بکھر جاؤ جہاں بھی، اللہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تمہیں وہاں سے سب کو جمع کر دیں۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری۔ آج کل تو اللہ نے بڑا آسانیاں، آپ کے پاس موبائل ہے، وہ قبلے کا رخ آپ کو بتلا دے گا، اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ قبلہ فرض نماز کے لیے فرض ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرض ہے۔ یہ نہیں کہ سفر کی مشقت کی بنا پر یہاں کوئی کمی بیشی ہو جائے، نہ، بالکل نہیں۔ پوچھئے لوگوں سے قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ہر اسٹیشن پر قبلے کا رخ کی وہ لگی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے قبلہ اس طرف ہے، اور آج کل تو موبائل آپ کو بتا دے گا قبلہ کس طرف ہے۔ ہر بندے کے، چلو کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے یا پرانا ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے وہ چیزیں، نمازیوں سے ڈبے میں اعلان کیجیے، مسافر پوچھئے قبلہ کس طرف ہے جناب، میں نے نماز پڑھنی۔ جہاز کے اندر ہے تو جائیے اس کے پاس، کرو کے پاس جو آپ کی خدمت کے لیے متعین، انہیں کہے میں نماز پڑھنی۔ پچھلے دنوں میرا بیٹا سعودی عرب سے آیا، نماز کا وقت ہو گیا جہاز میں، اس نے کہا میں نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا جگہ نہیں، جگہ کیسے نہیں ہے؟ 2 پٹھان تھے، انہوں نے ساتھ دیا اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز باجماعت پڑھی جائے گی۔ پھر جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اور وہ ان کے کھانے وانے کا انتظام کی ہوتے ہیں، وہاں جگہ ہوتی ہے 2-3 بندوں کی، وہاں باقاعدہ جماعت کروائی۔ یعنی یہ جرت ہونی چاہیے بندے، نماز کے وقت پر نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، اور قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یقیناً بلا شبہ یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ قبلہ حق ہے، چہرہ اس طرف کرنا
حق ہے نماز کے اندر قبلے کو تلاش کرنا، جہاں کہیں بھی ہو، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ کوئی بندہ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے، اور مخالف تو ہوتے ہیں ڈرانا، بس جی مسافر کے لیے نماز جمع کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بس جی اب کسی نے پڑھنی ہے کسی نے نہیں پڑھنی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرائیے، یہ صفت ہے مومنوں کی۔ میں نے دیکھا ہے باہر کے لوگوں کے اندر اللہ نے بڑی جرت اور اللہ کی نصرت، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ایک مسلمان اپنے ٹرین میں سفر کر رہا تھا یورپ کی طرف، اس نے وہیں پر اللہ اکبر اذان دی اپنے اس میں، اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایک مسلمان ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا ہے، کوئی شاپنگ مال کے باہر، وقت ہو گیا اذان دی، وہیں پر نماز، سارے گورے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، نماز پڑھنی ہے۔ میں نے عرب میں دیکھا ہے بڑے لمبے سفر کر کے، جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے عربی حضرات ماشاءاللہ اپنے اہل و عیال کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں، اور صحرا کے اندر گاڑیاں روک کر نماز کا وقت ہے نماز شروع کر دیتے۔ تو نماز کی غفلت جو ہے وہ مومن کی صفت نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ایک مقام پر نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو نماز اور اس کے لیے پھر چہرہ بیت اللہ کی طرف۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں پھر پچھلا حکم دہرایا گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اس میں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس میں تمام مسلمان مخاطب ہیں۔ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں۔ دہرانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی مزید حکمتیں بیان کرنا مقصود ہے۔ نمبر 1، لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا رکھا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کفار عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ، یہ اسے کیوں اختیار نہیں کرتے؟ دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس نہیں رہے گی، البتہ ان میں سے بے انصاف لوگ خاموش نہیں رہیں گے، زبانیں کسی کی نہیں روکی جا سکتی۔ اب ان سے مت ڈرو، ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ نمبر 3، جس طرح اس آخری امت کے احکام قیامت تک مکمل اور غیر منسوخ کر کے تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے، قبلے کے بارے میں بھی یہ نعمت تمام ہو، قبلے میں بھی تمہیں راہ حق کی ہدایت عطا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ، اور مسلمانوں کو 2 مرتبہ۔ 3 مرتبہ حکم کی تاکید اور اس کی شان واضح ہوتی ہے۔ اہل کتاب کا اس کے حق ہونے کو جاننا اور اللہ کا تمہارے عمل سے بے خبر نہ ہونا، یہ تاکید۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ قبلہ کعبہ کو قرار دے کر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا، جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی مبعوث کرنے کے لیے دعا کی تھی۔ دیکھیے سورۃ البقرہ 129 نمبر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج، انہی کے اندر سے۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب۔ ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود، باعث اجر، باعث ثواب۔ اگر ان کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھ میں آتا جائے تو سبحان اللہ، بہت مدد، تاکہ خبر ہو کہ مالک کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تب بھی اس قرآن کی تلاوت کی کوتاہی جائز نہیں کہ ترجمہ آتا نہیں میں کیا کروں پڑھ کر، نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ تلاوت خود ایک الگ عمل اور نیک اور سہل عمل، اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، ایسا پیغمبر بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کتاب و سنت کی بات۔ اب بعثت کا مقصد شرک سے پاک، علائشوں سے پاک، گندے اخلاق سے پاک، ہر طرح کی کوتاہیوں سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھائیں گے۔ جنگلوں میں جا کر تزکیہ نفس نہیں کیا جائے گا جیسے کہ صوفی حضرات کرتے ہیں، جیسے کہ صوفی حضرات کرتے ہیں۔ فرمایا الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب و سنت، فقہ حنفی نہیں کہ 8 سال مدرسے میں فقہ حنفی اور 1 سال دورہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ 1 سال میں ختم، اور امتی کے اقوال اور ان تک بھی وہ سند نہیں پہنچتی، چلو مفتیوں نے وہ ساری کتابیں لکھی، وہ 8 سال۔ اب دیکھو تعظیم دل میں اپنے امام کی زیادہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، بندہ اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے، بہانے سے ذکر کرتا رہتا ہے۔ اب جب 8 سال تک فقہ حنفی پڑھو گے تو حدیث کیا سمجھ آئے گی؟ یہ ما لم تکونوا تعلمون، یہ وہ مراد، وہ مسائل ہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ مثلا تخلیق کی ابتدا، حشر نشر، نبوت، فرشتے، یہ ساری چیزیں یہ پیغمبر علیہ السلام کی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس چیز کی کہ لم تکونوا تعلمون، تم جانتے نہیں تھے، تمہیں بتلایا قرآن مقدس نے، بچے کی پیدائش کا، حشر کا،
عذاب کا، قبر کا، بہت کچھ، نبوت، فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی پس مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد، یعنی اللہ کا ذکر، فاذکرونی تم مجھے یاد رکھو۔ ذکر کا معنی زبان سے بھی یاد کرنا ہے اور دل اور عمل سے بھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، آل عمران 135 نمبر۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو پھر ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یاد کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روزانہ 1.25 مرتبہ زبان سے ذکر کیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک۔ جی آیت کریمہ میں نے 1.25 مرتبہ پڑھا لی ہے، ساری محلے کی عورتیں جمع کر لیں، دوست احباب جمع کر لیے، یا مدرسے کے طلباء کو لے کر آئے اور انہیں 100 روپے انعام دیا کہ 1.25 مرتبہ یہ کھجور کی گٹھلیاں پڑھ دو، جی میں نے 1.25 کا ورد کروا دیے۔ یہ یاد کرنا نہیں، یہ سارا سنت کے خلاف کام ہے۔ یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر عقیدہ بھی اس کے مطابق، عمل بھی اس کے مطابق، سبحان اللہ۔ اور یہ صوفی حضرات نے بس چلہ کشی پر لگایا ہوا ہے قوم کو، چلہ کشی پر، اور لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا پہنچا ہوا ہے، کیوں جی 2.5 لاکھ مرتبہ اس نے آیت کریمہ پڑھ دی، آیت کریمہ 2.5 لاکھ مرتبہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، کب؟ غمی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو کہ اب کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ فاذکرونی، خوشی کے موقع پر مجھے یاد رکھو کہ شادی کے موقع پر اب کنجر بلا کر اور بچے کی شادی میں ڈانس نہیں کروانا۔ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، غمی میں، خوشی میں، رات کو، دن میں، اجالے میں، اندھیرے میں، صحرا میں، سمندر میں، ہر جگہ فاذکرونی، مجھے یاد رکھنا ہے، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کہیں اللہ کی مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، یہ ہے فاذکرونی کا مطلب، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب شادی کا موقع ہے تو بے حیائی ہے، عورت مرد جمع ہے، اختلاط ہے، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ غمی کا موقع ہے تو 30 میں بدعتیں ہو رہی ہیں، سفر ہو رہا ہے تو باہر نکلے ہوئے ہیں، حوا کی بیٹیوں پر زبان درازی کی جا رہی ہے، سبحان۔ فاذکرونی، ہر لمحے، جنگل، تنہائی، اجتماع، اکیلا بھی جا رہا ہے نا، اس نوجوان کی طرح جس کے کمرے میں ایک عورت نے آ کر پناہ لی اور شیطان نے اسے اکسایا تو اس نے آگ کے اوپر اپنے انگلیاں کی، ہیٹ جب لگی تو پیچھے ہو گیا اور خیال کیا کہ جہنم کی آگ تو اس سے بہت تیز ہے، اگر میں اس بچی کی عزت سے کھیلتا ہوں تو یہ جہنم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمد۔ یہ ہے فاذکرونی، یاد رکھنا، یعنی برائی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی بغاوت کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا کہ نہ، اللہ نے منع کیا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بندہ بھول گیا پیسے، اب پیسے دبا لو اس کے، جی آپ تو اتنے لے کر گئے، اتنے لے کر، میں نے گاڑی سیل کی، 20 لاکھ کی میں نے گاڑی سیل کی، وہ 21 لاکھ مجھے دے گیا، اور بڑا آدمی تھا، پیسے ہم نے لیے اٹھا کے رکھ لیے، جب گنے تو وہ 21 لاکھ، اور وہ کہتے ہیں میں نے 20 لاکھ دیے 21 لاکھ۔ ہم نے پھر بلا کر اس بندے کو اس کے 1 لاکھ روپے سے واپس کیا کہ یہ آپ نے زیادہ دے دی۔ حیران ہوتا تھا، کون دیتا ہے؟ ٹکٹ چیکر کتنی مرتبہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے مجھے یاد ہے
پیسے دیے 500 کا نوٹ، اس نے 800 روپے واپس کر دیے، 200 کا ٹکٹ دے دی۔ اب چلو وہ بھول گیا۔ تو لڑکے کیا کرتے ہیں نوجوان، ینگ جنریشن جسے کہتے ہیں، واہ واہ مزے آ گئے، 300 روپے پرافٹ بھی ہو گیا، ٹکٹ بھی فری ہو گیا، کھانے کے پیسے بھی اس نے دے دی۔ وہ بیچارہ جب شام کو کیلکولیٹ کرے گا تو اپنے جیب سے ڈالے گا، میرے لیے تو وہ حرام ہے نا پیسے۔ میری والدہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر میں تھی، تو عورتوں کی لائن میں لگ کر ٹکٹ جو لیا، رش تھا، تو اس بندے نے پیسے بھی زیادہ دے دیے اور ٹکٹ بھی دے دی۔ میری والدہ جب وہاں سے نکلی تو گنتی گنتی باہر آئی تو دیکھا اس نے پیسے بھول کر زیادہ دے دیے، واپس چلی گئی اور اس کی کھڑکی میں جا کر کہا کہ آپ نے یہ پیسے زیادہ دے دیے، میں نے تو 500 کا نوٹ دیا تھا، آپ نے 1000 روپے کی چینج میں واپس کر دی۔ وہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب اس کا فکرہ دیکھیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ پیسے غلطی سے چلے جائیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں ہمارے، اور جو ساتھ تھے وہ کہنے لگے واہ جی واہ، اب اس نے دے دیے تھے، کھاتے میتے مزے کرتے، گول گپے اڑاتے۔ تو فذکرونی، اب یہ یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، بس یہاں پر آ کر اس کا پتہ لگے گا۔ فذکرونی، یہاں پر آ کر اس کا پتہ لگے گا۔ فذکرونی، کہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ انشاءاللہ اسی آیت کی تفسیر اگلے لیکچر میں بھی بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔